الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان ہے اولیاء اللہ کی صفات، تعلیمات۔ اسی عنوان کے متعلق چند باتیں آپ حضرات سے گوش گزار کرنی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اولیاء کا جو لفظ ہے اس کا مفرد ہے ولی، یعنی ولی کی جمع ہے اولیاء، اور ولی کے لغت میں بہت سارے معنی علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ واو، لام اور یا، یہ جو مادہ ہے اس سے جتنے الفاظ بنتے ہیں تقریباً 22 کے قریب معنی ان کے علماء لغت نے لکھے، لیکن جو زیادہ مشہور و معروف معنی ہیں وہ ہیں محبت کرنے والا، مدد کرنے والا، اور محبوب بھی اس کا معنی ہے، اور بہت سارے معنی ہیں۔ اصطلاح میں ولی کسے کہتے ہیں اس کی بھی کچھ تعریفیں ایسی ہیں جو صوفیاء نے کی، کچھ تعریفیں ایسی ہیں جو علماء اور محدثین نے کی، کچھ ایسی ہیں جو علماء لغت نے کی۔ کتاب التعریفات میں علامہ جرجانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ولی کون ہے؟ وَهُوَ مَنْ تَوَالَتْ طَاعَتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَخَلَّلَهَا الْعِصْيَانُ۔ ولی وہ شخص ہے جس کی اطاعت ایک تسلسل کے ساتھ چلتی رہے
یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بغیر جو ہے تسلسل کے ٹوٹے، وہ مسلسل اللہ کی اطاعت کرے، من غیر ان یتخللہ العصیان، ایسی اطاعت کے جس میں نافرمانی شامل نہ ہو۔ ایک تعریف یوں کی گئی کہ ولی کون ہے؟ فَهُوَ مَن يَتَوَالَى عَلَيْهِ احسان اللہ وَإِفْضَالُهُ، ولی وہ ہے جس پہ اللہ کا احسان اور اس کا فضل مسلسل ہوتا رہے۔ بعض علماء نے کہا والولی هو العارف باللہ، ولی وہ ہے جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو، وصفاتہ، اللہ کی صفات کا اسے ادراک ہو، بحسب ما يمكن المواظب على الطاعات والمجتنب عن المعاصی، اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق وہ اللہ کی اطاعت پہ مواظبت اور ہمیشی اختیار کرے اور نافرمانیوں سے بچتا رہے، اور دنیا کی لذتوں اور شہوات میں منہمک ہونے سے، مشغول ہونے سے وہ ہمیشہ بچتا رہے۔ جو صوفیاء نے ولی کی تعریف کی وہ کچھ یوں ہے کہ ولی وہ شخص ہے جو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں، تسبیح و تحلیل میں مستغرق رہے، اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو، اور غیر اللہ سے اس کا تعلق نہ ہو، اور اس کی محبت اور اس کی نفرت محض اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ سامعین محترم، ساری صفات کو اگر ہم اس کا خلاصہ نکالیں تو وہ اللہ نے جو خود قرآن کریم میں اولیاء اللہ کی تعریف کی ہے، یہ ساری تعریفیں گویا کہ ان دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے سموئی ہوئی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار رہو، سنو، جو اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، انہیں اپنے مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور اپنے ماضی پہ وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو یہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ اللہ کے اولیاء وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں، وکانوا یتقون، اور پھر تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ ساری تعریفات کا خلاصہ دو لفظوں میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جن کا ایمان انتہائی اعلیٰ درجے کا ہو، ایمان بالاستقامت ہو، جن کا ایمان تمام عقائد پر غیر متزلزل ہو، اللہ کی توحید، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور اسی طرح تمام وہ عقائد جیسا کہ قیامت ہے اور دیگر جتنے بھی عقائد ہیں، ان سب پہ وہ انتہائی مضبوطی کے ساتھ کاربند ہوں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر وہ ڈٹ جائیں، تو یہ اتنے اعلیٰ لوگ ہیں کہ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اللہ اپنے فرشتے ان کے خدمت کے لیے، ان کی دعاؤں کے لیے لگا دیتا ہے، اللہ اپنے فرشتے ان کے لیے نازل فرماتا ہے۔ اور وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ انتہائی نیک، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ولی وہ شخص ہے جو ایمان لانے کے بعد اللہ تعالی کی احکامات کی انتہا درجے پہ جا کے پیروی کرتا ہو، اور نواہی سے وہ چیزیں جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے بھی انتہائی درجے کا جا کے روکتا ہو۔ گویا کہ اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا
اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رکنا، یہ بنیادی شرط ہے ولایت کے حصول کی۔ دو چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، ایمان اور تقوی۔ مفسرین نے لکھا کہ معلوم ہوا کہ ایمان لائے بغیر کوئی شخص بھی اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب اور اللہ کا برگزیدہ بندہ نہیں ہو سکتا۔ کسی کو ایمان کی دولت کے بغیر اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ بنیادی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمانیات کو تسلیم کیا جائے، اور اس کے بعد تقوی اور پرہیزگاری ہے، یہ دوسری شرط ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص متقی اور پرہیزگار نہیں ہے تو وہ بھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور تقوی یہ دو بنیادی شرائط ہیں۔ اس لیے سورہ شورى میں اللہ رب العالمین نے جو متقین کا ذکر فرمایا تو وہاں فرمایا کہ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک لوگ، متقی اہل ایمان وہ لوگ ہیں کہ یجتنبون کبائر الاسم، جو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ اور کبیرہ گناہ بھی جو ہیں ان کی تعداد احادیث میں بعض میں 7 آئی، بعض میں 9 آئی، بعض میں 11 آئی۔ 2 دن پہلے ہمارے درس میں بھی وہ حدیث گزری کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ، جو سب سے بڑا ظلم ہے، وہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اس کی ذات و صفات میں، اور اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنا اور قتل ناحق کرنا، سود کھانا اور اس طرح کے دیگر جو کبائر گناہ ہیں ان سے بچنا، یہ گویا کہ درجہ ولایت کا ادنا درجہ حاصل کرنا ہے۔ یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اور فرمایا کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جب انہیں غصہ آتا ہے تو لوگ غصے میں انتقام کی آگ کو بجھاتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے غصے میں وہ مغفرت اور بخشش اور معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، جو اپنے رب کے حکم کو ہر حالت میں اس کی پیروی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، آپس میں تمام معاملات کو مشورے سے حل کرتے ہیں، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور اگر کوئی ان پہ ظلم کرے تو جب وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیں تو پورا پورا بدلہ لیں، اس میں بھی وہ ناانصافی سے کام نہ لیں۔ تو یہ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات بیان کی اپنے نیک بندوں کی۔ اسی طرح سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکین نے پوچھا وَمَا الرَّحْمَنُ، یہ رحمان کون ہے جس کی آپ عبادت کی دعوت دیتے ہیں، یہ رحمان کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ تو رحمان کی تعریف نہیں کی، لیکن تھوڑا سا آگے جا کے اللہ نے رحمان کے جو بندے ہیں ان کی صفات بیان کی۔ تو گویا بتایا کہ اگر تم نے رحمان کو پہچاننا ہو تو اس کے بندوں کو دیکھو، جس طرح اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں اس جہان میں پائی جاتی ہیں، تو اللہ کے نیک لوگ جو ہیں جن کے اوپر اللہ کی اطاعت کا غلبہ ہے، جن کے اوپر اللہ کی محبت کا اور اطاعت کا رنگ چڑھا ہوا ہے، انہیں دیکھ لو، تمہیں اللہ یاد آ جائے گا۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، رحمان کے بندے کون ہیں؟ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو زمین پہ جب چلتے ہیں تو انتہائی متانت اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہون کی جو تعریف مفسرین نے کی، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ چلنے کی 10 اقسام ہیں، اور قرآن کریم میں ان کا جگہ جگہ پہ ذکر بھی ہے۔ سب سے زیادہ جو باوقار چلنے کا انداز ہے اسے ہون کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو جب چلتے ہیں تو انتہائی وقار اور سلیقے کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب کبھی انہیں جہلا سے
پالا پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، تو ان سے بحث نہیں کرتے اور انہیں سلام کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں، وہ یبیتون، جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے، تو ان کے راتیں گزارنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ سجدا وقیاما، وہ سجدے اور قیام میں اپنی راتوں کو گزار دیتے ہیں۔ اور والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ راتوں کو جب قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تو اس میں کیا مانگتے ہیں؟ وہ اللہ سے عذاب جہنم کی پناہ مانگتے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس عذاب سے بچا ہمیں۔ اور اللہ رب العالمین ایک جگہ فرمایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کے نیک بندے، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، اور يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور جب اللہ کو پکارتے ہیں تو خوف اور امید کے درمیان رہتے ہوئے اپنے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی انہیں اپنے تقوی اور اپنی نیکیوں پر غرور نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے آگے انہیں اپنی نیکیوں پر اتنا غرور ہو کہ وہ سمجھے کہ بس ہم تو اللہ کے محبوب ہیں اور ہم تو بخشے بخشائے ہیں، بلکہ خوف ان پہ مسلط رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہماری نیکیوں کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے یا نہیں بخشتا، اور انہیں امید بھی ہوتی ہے کہ اللہ نیکیوں کا قدردان ہے، اللہ اپنے بندوں کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے، تو انہیں اس کی امید بھی ہوتی ہے۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا۔ سامعین محترم، ایک اور جگہ پہ سورہ مؤمنون میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً ایمان والے، اہل ایمان کامیاب ہو گئے۔ کون ہے اہل ایمان؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے ہیں کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں۔ اور آگے بہت ساری صفات ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم وما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ تو یہاں بہت ساری صفات کا ذکر ہوا، جن میں سے یہ ہے کہ وہ اپنی عفت اور پاکدامنی کی، اپنی حیا کی حفاظت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ زکوٰۃ کو خوشی سے ادا کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں سوالیوں کا اور محروم لوگوں کا حق ہوتا ہے۔ اتنی آیات ہیں، اتنی صفات ہیں کہ اگر میں سب کو بیان کروں تو پھر بھی ان کا احاطہ یہاں نہیں ہو سکے گا۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ایمان والے، اہل تقوی، اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ فرمایا کہ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم تجھ پہ ایمان لائے، تو ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اور یہ کون ہیں؟ فرمایا الصابرین، صبر کرنے والے، الصادقین، سچ بولنے والے، القانتین، اللہ کی اطاعت کرنے والے، المنفقین، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، المستغفرین بالاسحار، اور سحری کے اوقات میں اٹھ کر اپنے رب سے بخشش مانگنے والے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں اولیاء اللہ کی صفات۔ جیسے سامعین محترم، ہمارے مختلف لوگوں کی مختلف پہچانیں ہوتی ہیں، ہم فوجی کو اس کی وردی سے پہچانتے ہیں، پولیس والے کو اس کی وردی سے پہچانتے ہیں، تمام لوگوں کا ایک یونیفارم ہوتا ہے جو ان کی پہچان ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی پہچان ذکر کی ہے۔ اگر تم اللہ کے نیک بندوں کو جاننا چاہتے ہو تو پھر یہ ان کی صفات ہیں، ان کے اندر انہیں دیکھو، پیمانہ ہے، اس پہ پرکھو انہیں، جو ان صفات پہ پورا اترتا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، خواہ اس کے آس پاس مریدوں کا جمگٹا ہو یا نہ ہو،
خواہ اس کے اوپر جبہ و دستار ہو یا نہ ہو، خواہ اس کے چاہنے والوں کی تعداد ایک کثیر نہ ہو، اگر وہ ان چیزوں کو اپناتا ہے تو اللہ کا ولی ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے جو ہے آستانوں کے مالک ہی اللہ کے ولی ہوں۔ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جو ابرار اور اتقیاء ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اخفیاء چھپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اپنے تقوی کی اور اپنی نیکیوں کی پبلسٹی نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں سامعین محترم، آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر بندہ ہی جو ہے اس کی تشہیر بہت ایزی ہو گئی، اور اس کی ہر چیز برحال وہ اپنے علم کو اور اپنی صلاحیتوں کو لوگوں کے سامنے رکھنے کا آج کے زمانے میں بہت آسانی ہے۔ لیکن ہم جن بزرگوں کے نام لیوا ہیں، جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں سے ہمیں اسلام کی دولت ملی، جنہوں نے شب و روز اللہ کے دین کے لیے صرف کیے، اللہ کے دین کی خدمت کی، ان زمانوں میں جب یہ سب چیزیں نہیں تھی، لیکن اللہ نے آج بھی ان کا نام ہمارے دلوں میں زندہ رکھا ہے۔ ہم اللہ کے ان نیک بندوں کو جانتے ہیں، ہم اللہ کے ان نیک بندوں کی قدر کرتے ہیں، وہ اسلاف ہیں اس امت کے، یہ اللہ نے انہیں قبولیت عطا کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیں جو ان صفات کے حاملین ہوں گے، کیا اللہ ان سے محبت نہیں کرے گا؟ کیا اللہ ان کے تذکروں کو عام نہیں کرے گا؟ جب ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہیں، جب ہمیں کوئی لوگ اچھے لگتے ہیں، جب ہم کسی کے اوصاف اور اخلاق کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم ہر ایک کے سامنے اس کی تعریف کرتے ہیں، ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ فلاں بہت اچھا انسان ہے۔ اسی طرح اللہ بھی اپنے نیک بندوں کا تذکرہ اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، جن لوگوں کی اطاعت اللہ قبول فرماتا ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جبریل امین کو بلاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ اے جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر حکم ہوتا ہے کہ جا کے آسمان و زمین میں اعلان کرو کہ لوگو اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن اس کا برعکس بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو انتہائی ناپسند ہوتے ہیں ان کی کردار کی بنیاد پر، جو حزب الشیطان کے نمائندے ہوتے ہیں، جو شیطان اور شیطانی نظریات کی فوج اور ان کے حاملین ہوتے ہیں، تو پھر اللہ ایسے لوگوں سے نفرت بھی کرتا ہے، اللہ انہیں حزب الشیطان کہتا ہے، اور اللہ ایسے ہی جبریل امین کو کہتے ہیں کہ فلاں لوگوں سے میں نفرت کرتا ہوں، وہ مجھے اچھے نہیں لگتے، آپ بھی انہیں اچھا نہ سمجھیں، اور ان کے لیے بھی ایسے ہی اعلان کریں کہ لوگ بھی انہیں اچھا نہ سمجھیں۔ سامعین محترم، علماء نے لکھا اولیاء اللہ کی عظمت یہ بھی ہے کہ دیکھیں جب ہم کسی کو کہتے ہیں اللہ کا ولی، تو گویا کہ جب بھی اس اللہ کے ولی کا تذکرہ ہوگا تو اللہ کی نسبت کے ساتھ ہوگا، یعنی عباد الرحمن کہا جائے گا، رحمان کے بندے، نسبت کس کی طرف ہوئی؟ رحمان کی طرف۔ اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، نسبت ان کی یعنی ان کا تعارف اللہ کی نسبت سے ہو رہا ہے، اور ان کی عظمت کے لیے، ان کی رفعت اور ان کی بلندیوں کے لیے، ان کی شان کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور ایک معنی کیا مددگار، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ کے دین کے مددگار ہوتے ہیں، جو اللہ کے دین کی اشاعت کرتے ہیں، اس کی ترویج کرتے ہیں، اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلا، اللہ کے جن نیک ہستیوں نے یہاں پہ محنت کی، یہ ان کے احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے یہاں آ کر محنتیں کی اور ہماری نسلوں کو جو ہے بدل کے رکھ دیا۔
اس لیے سامعین محترم، اللہ کے نیک بندے اللہ کو انتہائی محبوب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روضہ رسول پہ بیٹھے دعائیں کر رہے تھے، درود پڑھ رہے تھے، رو رہے تھے، تو اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، تو پوچھا کہ اے معاذ رونے کی کیا وجہ ہے، کیوں رو رہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان یسیر الریا شرک، کہ ریاکاری تھوڑی سی بھی ہو وہ شرک ہے۔ ریاکاری مطلب دکھلاوا، نیکیوں کو دکھا دکھا کے کرنا، دکھلاوا کرنا، وہ کسی بھی نیکی میں ہو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ الا للہ الدین الخالص، اللہ خالص اطاعت کو جو اس کی رضا کے لیے کی گئی ہو اللہ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یسیر الریا شرک، اور پھر فرمایا وَإِنَّ مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللَّهُ بِالْمُحَارَبَةِ، جو میرے اولیاء اللہ سے دشمنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محاربت کا، جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ یعنی اتنے عظیم لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کے دفاع میں خود اعلان جنگ فرماتے ہیں کہ جو میرے نیک بندوں سے دشمنی رکھے گا گویا وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے۔ سامعین محترم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم، اے اللہ کے رسول، ایک شخص کچھ اللہ کے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان سے مل نہیں سکا، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ لہذا اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، یاد رکھیں اللہ کے ولی ہر زمانے میں رہے ہیں اور اللہ کا ولی بننا ہر زمانے میں مشکل رہا ہے، چاہے آج کا دور ہو اور یا اس سے پہلے کا دور ہو یا آئندہ دور ہوگا۔ اللہ کا ولی بننا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو صفات ہم نے اللہ کی قرآن کی بیان کی، جس نے ان کو اپنا لیا وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست اور مددگار ہے۔ اور جب دوستی اللہ کسی کے ساتھ کر لیتا ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں ظلمات سے، گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کر اللہ انہیں نور کی اور اپنے نور کی روشنی میں انہیں لے آتا ہے، اللہ انہیں ہدایت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جس شخص کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کھول دے وہ اللہ کے نور پہ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں آج ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں تو ہر بندہ ہی ولی بنا پھرا ہے، اور وہ بندہ بھی جس کا ظاہر، اس کا تن، اس کا لباس بھی پاک نہیں ہے، اور جس کی ظاہری کیفیت دیکھ کے انسان کو گھن آئے، لوگ انہیں بھی اللہ کے نیک لوگ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں جب اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے میرے حبیب اپنا لباس پاک رکھیے، تو کون ہے جو صاف ستھرا نہ ہو اور اللہ اس سے محبت کرے، جو اس کنڈیشن میں نہ ہو کہ وہ اسی وقت کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کر سکے، ہم اسے کیسے اللہ کا ولی سمجھیں؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اگر کسی انسان کو ہوا میں اڑتے ہوئے بھی دیکھو لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کا متبع اور فرما بردار نہ ہو تو اسے اللہ کا ولی مت سمجھو۔ تو ان صفات کو پڑھیں اور ان لوگوں کو ہی اولیاء اللہ سمجھیں جو ان صفات کے حاملین ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اندر یہ صفات پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔